بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور نماز تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر مجھے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوشبخت انسان ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے وہ شخص ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوشبخت انسان ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلت یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ فرض نمازوں کے بعد جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو ضروری پڑھا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ اور پریشانی ہے تو اس نماز کو لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی اور مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو جان لیجئے کہ نماز تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھنے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ چاہے آپ نماز عشاء کے بعد 5 منٹ کے لیے سو جائیں، یا 1 گھنٹے کے لیے سو جائیں، یا 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں، سو کر اٹھنے سے اس کا یعنی نماز تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد صبح صادق طلوع ہونے کے وقت تک نماز تہجد کا وقت رہتا ہے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن بعض حضرات 12 رکعت بھی پڑھتے ہیں۔ گویا کہ نماز تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اس میں آپ نماز تہجد میں آپ صورتیں کون سی پڑھیں تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ جمعہ، سورہ یاسین، سورہ اخلاص اور سورہ مزمل، ان صورتوں کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، علماء یہی بتاتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص بھی آپ جو نا وہ مختلف طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک خاص طریقہ سلف سے یہ بھی منقول ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اول رکعت میں 12 مرتبہ، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، تیسری میں 10 مرتبہ، چوتھی میں 9 مرتبہ، اسی طرح ہر رکعت میں ایک بار کم کرتے جائیں، آخر رکعت میں 1 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ختم کر دیں۔ اس طریقہ کو بہت بہتر خیال کیا جاتا ہے، لیکن میں آسانی کے طور پر آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ جس طرح عام نوافل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ پڑھیں، اور چاہے آپ سورہ اخلاص اگر آپ کو صحیح یاد ہے درست لفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو آپ یہی
سورہ اخلاص کی پڑھیں، اور آپ کم از کم 2 رکعتیں، اور ویسے بہت سارے علماء بتاتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت 8 رکعتیں ہیں، اور بعض علماء کرام اور اولیاء کرام کا طریقہ وہ 12 رکعتیں بھی رہا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے آپ جس طرح آپ آسانی محسوس کرتے ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک سے یہ بھی ہے، یہ بھی ثابت ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبوب نماز تھی وہ یہی نماز تہجد تھی، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات کے پچھلے تہائی حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو بخش دوں۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کو ادا کرنے کا جو افضل ترین وقت ہے وہ صبح سحری کے وقت ہے، اس وقت ادا کرنی چاہیے یہ نماز، لیکن آدھی رات کے وقت اگر آپ ادا کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نیت کیسے کریں، تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا چلوں کہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل کے ساتھ ارادہ کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی، لیکن اگر آپ نماز تہجد کی نیت زبان سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ زبان کے ساتھ آپ ادا کریں گے تو یہ مستحب ہے۔ زبان کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بھی بالکل آسان طریقہ ہے، آپ یہ پڑھیں گے، نیت اس طریقے سے کریں گے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ یعنی اللہ اکبر کہہ دیں گے۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی، مصیبت، مصائب، آلام، دکھ درد، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں تو اس نماز کو لازمی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔